واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 42 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، سلطان محمود غزنوی کے جاسوسوں نے حاکم ملتان ابو نصر داؤد کے محل کا راز فاش کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ وہ درویش اور اس کے جانثار ساتھی میلے والے دن داؤد محل جا پہنچے۔ ان چاروں جاسوسوں نے داؤد محل کے خاص پہرے دار کو باتوں میں لگا لیا اور وہ درویش موقع پا کر اندر کی جانب خفیہ راستے پر چلا گیا۔ آگے موڑ تھا، درویش مڑ گیا تو نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ درویش کے ساتھی باہر ہی رہ گئے۔ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ واپس چبوترے کے سامنے آ گئے جہاں شو شروع ہونے والا تھا۔ ناظرین، درویش اندھیرے راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا کیونکہ ایک بند دروازے کے درزوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ درویش نے ایک درز کے ساتھ آنکھ لگا کر دیکھا تو اسے کمرے کے اندر کا سارا ڈرامہ نظر آ گیا۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا، قالین بچھے ہوئے تھے، گاؤ تکیے بھی لگے ہوئے تھے، فانوس بھی لٹک رہے تھے اور جل بھی رہے تھے۔ کمرے میں عجیب سا سما بنا ہوا تھا، کمرہ جگمگا رہا تھا، مختلف قسم کے فانوس جل بجھ رہے تھے۔ کمرے میں 5-6 خوبصورت جوان لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں اچھل کود کر رہی تھی۔ 2 آدمی تکیوں سے پشت لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آگے سراہی اور پیالے رکھے ہوئے تھے جن میں شراب ہی ہو سکتی تھی۔ ناظرین، درویش وہاں سے آگے چلا گیا۔ آگے ایک اور کمرہ تھا جس میں ہلکی سی روشنی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ درویش اس کمرے کے سامنے جا رکا، اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک دیا جل رہا تھا۔ درویش کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک کونے میں فرش کے نیچے سیڑھیاں جاتی تھی، نیچے تہ خانہ یا سرنگ کا دہانہ ہو سکتا تھا۔ درویش سیڑھیاں اترنے لگا۔ یہ 4-5 سیڑھیاں تھی جو پرانے زمانے کی نہیں بلکہ نئی بنائی گئی تھی۔ ناظرین، سرنگ اتنی کھلی تھی کہ اس میں اچھے قد کا آدمی چل سکتا تھا۔ درویش چلتا گیا، کہیں کہیں ایک دیا رکھا گیا تھا۔ درویش آگے دیکھتا چلتا جا رہا تھا، اسے معلوم نہ تھا کہ ایک آدمی خنجر ہاتھ میں لیے اس کے پیچھے پیچھے تعاقب میں آ رہا ہے۔ خنجر بردار نے درویش پر خنجر سے وار کرنے کے لیے خنجر والے ہاتھ کو دائیں طرف زور دیا، لیکن شاید اسے اتنا معلوم نہ تھا کہ سرنگ اتنی چوڑی نہیں۔ اس کا ہاتھ سرنگ کے دہانے سے ٹکرایا تو آواز پیدا ہوئی۔ ناظرین، درویش آواز سن کر اچانک پیچھے مڑا۔ اس نے ناف میں اڑسا ہوا خنجر نکال کر خنجر بردار پر وار کیا۔ اتنے میں وہ بھی وار کر چکا تھا۔ دونوں کے خنجروں والے بازو ٹکرائے۔ درویش نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا، وہ دوہرا ہو گیا۔ درویش نے فوراً نیچے سے اس کے دل پر وار کیا۔ اس آدمی نے گرتے گرتے کسی کو پکارا۔ درویش وہاں سے دوڑ پڑا اور دہانے پر سیڑھیوں تک پہنچ گیا اور سیڑھیاں چڑھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ 3-4 آدمی دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے مرنے والے کی آواز سن لی تھی۔ ان میں سے ایک درویش سے ٹکرایا۔ درویش نے فوراً انہیں کہا کہ جلدی نیچے جاؤ، میں آتا ہوں۔ وہ سب سرنگ کی طرف دوڑ پڑے اور درویش باہر نکل گیا۔ اس نے خون آلود خنجر ناف میں اڑس لیا اور باہر نکل کر لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گیا اور سر پر چادر اوڑھ لی۔ ناظرین، لوگوں کی نظریں چبوترے پر لگی ہوئی تھی جہاں شاہانہ مسند پڑی ہوئی تھی۔ روشنی کم تھی۔ درویش نے اپنے ساتھیوں کو تلاش کیا اور انہیں بتایا کہ اس نے نیچے کیا دیکھا اور کیا ہوا۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ فوراً نکل جائیں ورنہ پکڑے جائیں گے۔ درویش وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد نقارے اور نفر بجنے لگے۔ یہ داؤد بن نصر کی آمد کا اعلان تھا جو حویلی کے کسی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناظرین، چبوترے پر ایک آدمی نے بلند آواز سے اعلان کیا کہ والی ملتان قرامتی ابو الفتح داؤد بن نصر بن شیخ حمید قرامتی، جن کے قبضے میں ارواح اور جنات ہیں، جو سچے اسلام کے علمبردار ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ سب پر لازم ہے کہ سب سر جھکا لیں۔ نقارے اور نفر بجتے رہے۔ ایک وجیح جثہ شخص جس کے سر پر ایک خوبصورت تاج تھا چبوترے پر آیا تو سب لوگوں نے سر اس طرح جھکا لیے جیسے سب سجدے میں ہوں۔ ناظرین، چوبدار نے اعلان کیا کہ صدیوں سے یہ حویلی بدروحوں اور جنات کا مسکن بنی ہوئی تھی جو ہر روز ایک انسان یا ایک جانور کا خون پیتے تھے۔ سچے مذہب کے علمبردار نے اپنی خاص کرامات
کرامات اور خدائی طاقت سے ان جنات پر قابو پا لیا ہے۔ قرامتی علمبردار کا حکم ہے کہ اگر تم لوگوں نے بیعت نہ کی تو یہ بدرو ہیں اور جنات تم لوگوں کو پریشان کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ اعلان ایسے جذباتی اور سنسنی خیز انداز میں کیا گیا کہ لوگوں پر سناٹا طاری ہو۔ اس کے بعد رباب کے قسم کے ساز کی دھیمی دھیمی آواز آنے لگی۔ اس کے بعد چند اور سازوں کا ترنم سنائی دینے لگا۔ یہ سب تاروں والے ساز۔ داؤد بن نصر مسند سے اٹھا اور پیٹھ لوگوں کی طرف کر لی۔ اس نے بازو پھیلا کر اوپر کیے اور ترنم سے کچھ بڑبڑایا۔ برآمدے میں اندھیرا تھا، وہاں سے پہلے شعلہ اٹھا، پھر دھواں پھیلنے لگا۔ داؤد نے بلند آواز سے کہا، خدائے ذوالجلال، جن و انس کے پیدا کرنے والے خدا، مجھے اپنی خدائی قوت عطا فرما کہ تیری مخلوق کو ان بدروحوں اور جنات سے محفوظ کر سکوں جو کہ آزاد ہیں۔ پھر داؤد نے دھماکے کی سی آواز میں کہا کہ آجا میرے سامنے۔ دھواں چبوترے تک آ گیا، پھر کم ہونے لگا۔ ناظرین، اس میں سے 4 نوجوان لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکیاں تھیں۔ ان کے لباس ریشمی اور چمکدار تھے۔ سازوں کا ترنم اور زیادہ تیز اور پرسوز ہو گیا۔ اس کے ساتھ گھنگرو بج رہے تھے۔ ناظرین، لڑکیوں نے داؤد کے سامنے سجدہ کیا۔ داؤد نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دھواں چھٹا تو لڑکیاں غائب ہو گئیں اور وہاں بونے بونے سے 5-6 انسان کھڑے تھے۔ سر سے پاؤں تک ان کے جسم سیاہ تھے، ان کے دانت لمبے اور سر پر نئے چاند کی شکل کے 2 سینگ تھے۔ وہ بے ہنگم سا ناچنے لگے۔ اعلان ہوا کہ یہ جنات ہے۔ انہی کی طرح کا ایک قوی آدمی آیا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ اس نے ان بونوں جن کے قد 3 سے 3.5 فٹ سے زیادہ نہ تھے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ ناظرین، بونوں نے ایسا واویلا کیا کہ لوگوں پر دہشت طاری ہو گئی۔ داؤد بن نصر کے حکم سے کوڑا زنی روک دی گئی۔ جنات نے مل کر ایک آواز میں کہا، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ اب ہم داؤد کے مرید ہیں اور ہم جو غیب کے بھید جانتے ہیں۔ خلیفہ کہتے ہیں کہ داؤد بن نصر خدا کا ایلچی ہے۔ ناظرین، دھواں پھر پھیل گیا۔ جب دھواں چھٹا تو چبوترے پر کوئی نہ تھا۔ داؤد بن نصر سمیت سب غائب تھے۔ ناظرین، اعلان ہوا کہ داؤد بن نصر خدا کے حضور تشریف لے گئے ہیں اور دوبارہ نئے چاند کی رات اسی جگہ نمودار ہوں گے۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب شہر کے مضافات میں۔ اس چھوٹی حویلی میں سب جمع تھے جہاں پر پہلے داؤد کے آسیب کا پردہ فاش کرنے کے لیے درویش نے ساتھیوں سمیت پلان بنایا تھا۔ درویش ان سے کہہ رہا تھا کہ یہ سب اسی سرنگ کے ذریعے شعبدہ بازی کا عمل دکھایا جاتا ہے جہاں میں ایک آدمی کو قتل کر آیا ہوں۔ ناظرین، درویش نے کہا کہ جن لڑکیوں کی تم بات کر رہے ہو کہ وہ دھوئیں سے نمودار ہوئی تھی، ان کو میں نے تہ خانے کے ایک کمرے میں دروازے کی درز میں سے دیکھ آیا ہوں۔ سرنگ تازہ کھدی ہوئی ہے، افسوس کہ میں آخر تک نہیں پہنچ سکا۔ یہ باہر والے چبوترے کے قریب جا کر کھلتی ہے۔ دھواں سرنگ میں سے چھوڑا جاتا ہوگا اور اسی دھوئے میں سے لڑکیاں نکل کر آتی اور جاتی ہوں گی۔ ناظرین، عالم نے کہا کہ ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ جنات اور بدروحوں کا اس حویلی میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اب آپ دیکھ آئے ہیں کہ یہ سرنگ اور دھوئیں کا کمال ہے اور سیدھے سادے لوگوں کے سامنے ڈھونگ رچا کر انہیں قرامتی بنایا جا رہا ہے۔ لوگ اس فرقے میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اس فرقے کو کس طرح ختم کیا جائے اور کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ڈھونگ ہے۔ سب اسی سوچ و بچار میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حویلی کا مالک باہر گیا اور باقی سب وہاں سے بھاگ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ناظرین، خطرے کی صورت میں حویلی کے مالک کو دروازہ کھولتے ہی کھانسنا تھا، مگر اس کی کھانسی کی بجائے اس کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ کمرے میں آیا تو اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا جسے یہ سب جانتے تھے۔ یہ بھی انہی کے گروہ کا جان باز تھا۔ اس آدمی نے کمرے میں داخل ہو کر بیٹھتے ہی کہا کہ اگرچہ یہ خبر صحیح ہے جو میں سن کر آیا ہوں تو خدا نے قرامتی فرقے کے خاتمے کا انتظام کر دیا ہے۔ بھیرا سے کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھیرا پر سلطان محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا ہے اور بھیرا کے بجی رائے حاکم نے خودکشی کر لی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک اتنی خون ریز لڑائی ہوئی تھی کہ نہ تو غزنی کی فوج کا کچھ بچا ہے اور نہ ہی بھیرا کی فوج کا کچھ بچا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے حکم دیا ہے کہ بھیرا کا کوئی
کوئی بھی باشندہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہاں سے باہر نہیں جائے گا۔ یہ معلوم نہیں کہ سلطان محمود غزنوی ملتان پر بھی حملہ کرے گا یا نہیں۔ اس وقت اس کی فوج کی تعداد بہت کم ہے اور مدد آتے ہوئے بھی کافی وقت لگ جائے گا۔ یہ بات سن کر سب گہری سوچ میں کھو گئے۔ پھر عالم نے کہا کہ ہم بادشاہی سے ٹکر نہیں لے سکتے، ہم یہی کر سکتے ہیں جو ہمارے درویش دوست نے کہا ہے کہ قرامتیوں کے اندرونی حلقوں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ کسی کو خبر نہ ہو سکے، اور 2 جان باز تیار کیے جائیں جن کے ذمے یہ کام ہوگا کہ وہ داؤد بن نصر کو قتل کر دیں۔ اگر یہ شخص قتل ہو جائے تو یہ فرقہ ختم ہو سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ بھیرا میں سلطان محمود غزنوی کے پاس جائیں۔ اگر وہ واقعی بھیرا پر قبضہ کر چکا ہے اور اسے جا کر کہیں کہ اگر تم اسلام کے فروغ کے لیے نکلے ہو تو پھر ملتان کا رخ کرو اور اس قرامتی فرقے کا سد باب کرو جو اسلام کے لیے بڑا خطرہ بنا ہوا ہے۔ ناظرین، سب نے تیسری تجویز پر متفقہ فیصلہ کر لیا کہ پہلے یہ کام کیا جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے درویش اور عالم اور 3 آدمیوں یعنی 5 کے گروپ کا انتخاب کیا گیا۔ وہ 5 کل صبح بھیرا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، جس وقت درویش گروپ کو وہ آدمی سلطان کا بھیرا پر قبضہ کا سنا رہا تھا، ٹھیک اسی وقت داؤد کو یہی خبر سنائی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنے ان 4 آدمیوں کو جو شعبدہ بازی دکھاتے تھے اپنے سامنے کھڑا کیے ہوئے تھا۔ اس کا نشہ حرن ہو چکا تھا۔ داؤد ان سے ایک ہی سوال کا جواب مانگ رہا تھا کہ اس آدمی کو سرنگ میں کس نے قتل کیا تھا۔ ناظرین، داؤد کو بتایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی سرنگ والے کمرے سے تیزی سے دوڑتا ہوا نکلا، ان 4 سے ٹکرایا اور بولا کہ جلدی نیچے پہنچو، میں آ رہا ہوں۔ اس آدمی کی داڑھی تھی مگر چہرہ کسی کو یاد نہیں۔ داؤد ان کی یہ بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ لڑکی کے چکر میں تم میں سے ہی کسی ایک نے اسے قتل کیا ہے۔ ناظرین، یہ آدمی اس کے پاؤں میں گرتے جا رہے تھے، لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، رو رہے تھے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا ہے۔ اسی دوران ہی داؤد کے سالار نے کہا کہ بھیرا سے بہت بری خبر آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سالار نے ایک آدمی کو اندر بلایا۔ یہ آدمی بھی بھیرا سے ہی آیا تھا، یہ بھی داؤد کو وہی خبر سنا رہا تھا جو اس وقت درویش کے ساتھیوں کو سنائی جا رہی تھی۔ داؤد نے ان 4 کی طرف دیکھ کر کہا کہ ان سب کو قید میں ڈال دو اور بھوکا رکھو، اگر پھر بھی نہ بتائیں تو انہیں شکنجے میں ڈال دینا۔ ان کو لے جایا گیا تو داؤد بن نصر نے سالار سے کہا کہ اگر سلطان محمود غزنوی بھیرا پر قابض ہو گیا ہے تو بہت برا ہوا ہے۔ صبح کچھ فوج کے آدمی مسافروں کے روپ میں بھیرا روانہ کر دو کہ وہ اچھی طرح دیکھ کر آئیں کہ محمود کے پاس کتنی فوج ہے۔ اگر اس کے پاس ملتان پر حملہ کرنے کے لیے فوج کم ہے تو ہم راجہ آنند پال کو خبر کر دیں گے کہ وہ بھیرا پر حملہ کر دے۔ ناظرین، صبح کے وقت ملتان سے چھوٹے چھوٹے 2 قافلے نکلے، دونوں کا رخ بھیرا کی طرف۔ ایک گروپ میں عالم درویش اور ان کے 3 ساتھی تھے، دوسرے گروپ میں ملتان کی فوج کے 6 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ اس کے کمانڈر نے دوسرے قافلے کو دیکھ کر بولا کہ لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی بھیرا ہی جا رہے ہیں، چلو ان کے ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ ناظرین، داؤد بن نصر نے اپنے سالار کو حکم دے کر ملتان سے جو بھیرا کے لیے 6 آدمی روانہ کیے تھے کہ وہ یہ دیکھ کر آئیں کہ سلطان محمود غزنوی کے پاس فوج کتنی ہے اور کیا سلطان فوری طور پر ملتان پر حملہ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ وہ 6 آدمی کوئی معمولی قسم کے فوجی نہیں تھے بلکہ اپنی فوج کے کماندار کے عہدے کے آدمی تھے۔ یہ انتہائی ذہین اور تیز ترار آدمی تھے اور جاسوسی میں بھی مہارت رکھتے تھے کیونکہ بھیرا سے مطلوبہ معلومات وہی لا سکتے تھے۔ وہ تھے تو نام کے مسلمان لیکن انتہائی کٹر قسم کے قرامتی بھی تھے۔ انہوں نے تاجروں کے بھیس میں بھیرا جاتے ہوئے ملتان سے کچھ دور عالم درویش اور ان کے ساتھ 3 آدمیوں کو اسی سمت جاتے ہوئے دیکھا جدھر وہ خود جا رہے تھے، تو وہ ان کے ساتھ جا ملے تاکہ دونوں قافلوں کا ایک قافلہ بن جائے اور ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی مخبر بھی مل جائے۔ ناظرین، ملتان کے ان فوجیوں کے پاس 6 گھوڑے تھے جن پر وہ سوار تھے اور 3 اونٹ تھے جن پر تجارت کا سامان لدا ہوا تھا۔ عالم اور درویش کے پاس گھوڑے تھے اور ان کے 3 ساتھیوں کے پاس اونٹ تھے اور یہ کٹر مسلمان تھے۔ دونوں قافلے کے افراد کے درمیان سلام دعا ہوئی مگر دونوں
مہمانوں نے اپنے اپنے تعارف سے اجتناب کیا۔ عالم نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کے متعلق بتایا کہ وہ ملتان کے دکاندار ہیں اور اپنا اپنا کچھ سامان بھیرا لے کر جا رہے ہیں اور بدلے میں وہاں سے بھی کچھ سامان لائیں گے۔ ناظرین، قرامتیوں نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ لاہور کے تاجر ہیں اور ملتان آئے تھے اور اب بھیرا جا رہے ہیں اور وہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ ایک قرامتی نے پوچھا کہ اگر آپ ملتان کے رہنے والے ہیں تو یقیناً آپ لوگ بھی قرامتی ہی ہوں گے۔ ناظرین، درویش نے جواب دیا، نہیں، ہم پکے مسلمان ہیں، قرامتی فرقے کو ہم مسلمان نہیں سمجھتے، آپ لوگ یقیناً سنی مسلمان ہوں گے کیونکہ قرامتی صرف ملتان میں ہیں۔ قرامتیوں کے کمانڈر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کی طرح مسلمان ہیں، ہمارا قرامتیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور قرامتی نے کہا کہ سنا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے بھیرا پر قبضہ کر لیا ہے، راجہ بجی رائے نے خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین، ان فوجیوں کو سب معلوم تھا مگر وہ ان کو کھولنا چاہتے تھے۔ عالم نے کہا کہ سنا تو یہی ہے، اگر یہ خبر صحیح ہے تو آپ کو اور ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم کے بعد کسی مسلمان سلطان نے ہندوستان کا رخ تو کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں کس تیزی کے ساتھ ہندو مذہب اسلام پر غالب آ رہا ہے۔ قرامتی کمانڈر نے کہا کہ ہم بہت خوش ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ لاہور پر بھی سلطان محمود غزنوی قبضہ کر لے، اس خطے کو اب اسلامی ملک بننا چاہیے۔ ناظرین، درویش نے کہا کہ لاہور سے پہلے اگر سلطان محمود غزنوی ملتان پر قبضہ کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ سب سے خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو اندر سے اٹھتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ملتان کا حاکم داؤد قرامتی ہندوؤں اور عیسائیوں کا اعلی کار ہے اور وہ اسلام کا نقاب چڑھا کر اسلام کی ہی بیخ کنی کر رہا ہے۔ ناظرین، قرامتی کمانڈر نے کہا کہ معلوم نہیں کہ سلطان محمود غزنوی کو داؤد بن نصر کی اصلیت کا علم ہے یا نہیں، کہیں سلطان دھوکے میں نہ ہو۔ عالم نے کہا کہ سلطان کو علم ہونا چاہیے۔ قرامتی کمانڈر نے کہا کہ کیا یہ ہمارا فرض نہیں کہ ہم بھیرا جا رہے ہیں اور سلطان کو یہ بتائیں کہ وہ داؤد کی دوستی کا اعتبار نہ کرے، وہ دھوکے باز فراڈیا دوغلا انسان ہے۔ ناظرین، درویش نے کہا کہ ہاں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ یہ ہم سب کچھ سلطان کو بتائیں اور اپنا فرض ادا کریں۔ ناظرین، وہ چلے جا رہے تھے۔ عالم اور درویش ان کو یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ وہ بھیرا کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور قرامتی بھی بہت ذہین تھے، وہ بھی اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن ان قرامتیوں نے عالم اور درویش کے ساتھ ایسی باتیں شروع کر دی تھی کہ جو ان کا ایمان تھی، غلطی سے وہ ان قرامتیوں کو واقعی تاجر اور اپنا ہم خیال سمجھ بیٹھے تھے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے انہوں نے دریائے راوی عبور کر لیا۔ یہ مقام ملتان سے کافی دور تھا جہاں دریا کا پاٹ چوڑا اور پانی کم تھا۔ پار جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ دونوں قافلے والوں کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے تھا انہوں نے نکال کر سامنے رکھ لیا۔ قرامتی کمانڈر گھوڑوں کی زینے اتار رہا تھا اور اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ ناظرین، کمانڈر اس سے بولا کہ یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم ملتان کے دکاندار ہیں مگر مجھے ان پر شک ہے کہ ضرور ہمارے خلاف کوئی فتنہ کھڑا کرنے بھیرا جا رہے ہیں، اور یہ دو جو ہمارے ساتھ باتیں کر رہے تھے یہ مجھے کافی علم والے لگتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے دلوں پر قبضہ جما لیں۔ اگر یہ ہمارے ملتان کے خلاف کچھ کرنے بھی نہیں جا رہے تو بھی ہمیں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہیے۔ یہ دو عالم ہیں اور بھیرا جا کر لوگ ان کی وجہ سے ہماری قدر کریں گے۔ ناظرین، کمانڈر کے ساتھی نے کہا کہ پھر آج رات ہم شراب نہیں نکالیں گے تاکہ یہ لوگ ہمیں مومن قسم کے مسلمان سمجھتے رہیں۔ یہ بوڑھا عالم بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اسے ہم اکسائیں گے کہ وہ سلطان محمود غزنوی سے ملے اور ہم میں سے کوئی ایک ہمارے ساتھ چلا جائے۔ اس طرح سلطان کی نیت اور ارادے کا علم بھی ہو جائے گا اور اگر ممکن ہوا تو سلطان محمود غزنوی کو موت کے گھاٹ بھی اتارا جا سکتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے دوران بھی قرامتی کمانڈر نے اسی موضوع کو جاری رکھا جس پر وہ سارا دن تبادلہ خیال کرتے چلے آ رہے تھے۔ عالم اور درویش جاسوسی کا تجربہ نہیں رکھتے تھے، یہ تو ان کا جذبہ ایمانی تھا جو انہیں اکساتا رہتا تھا۔ وہ قرامتیوں کو اپنی طرح اسلام اور سلطان محمود غزنوی کے بہی خواہ سمجھنے لگے تھے۔ ناظرین، بات سے بات نکلی تو قرامتی فرقے کے متعلق بات ہونے لگی۔
قرامتی کمانڈر نے کہا کہ ہم اس فرقے کو جھوٹا مانتے ہیں، لیکن ملتان میں رہ کر ہم جس سے بھی ملے وہ داؤد بن نصر کا ہی پیروکار نکلا۔ وہاں 4 قواریوں کی حویلی کے چرچے سنے تو کل رات ہم لوگ بھی اس حویلی میں چلے گئے۔ وہاں ہم نے جنات دیکھے جنہیں داؤد نے حاضر کیا تھا۔ ہم نے 4 قواریوں کو بھی دھوئے میں سے نکلتے دیکھا اور انہیں دھوئے میں ہی غائب ہوتے دیکھا۔ ہم تو اسے معجزہ سمجھتے ہیں، داؤد کے ہاتھ میں کوئی طاقت ضرور ہے۔ ناظرین، درویش نے جذبات میں آ کر راز اگلتے ہوئے کہا، کیا تم لوگوں نے وہاں لاش کو نمودار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جہاں سے جنات اور 4 قواریاں نکلی تھی؟ ناظرین، کمانڈر نے حیرت سے کہا، لاش؟ کس کی لاش؟ درویش نے کہا کہ داؤد کے ایک خاص آدمی کی لاش۔ یہ بات کہہ کر درویش کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن درویش اس بات سے لا علم تھا کہ یہ سامنے جو تاجر موجود ہیں یہ تاجر نہیں، در حقیقت حاکم ملتان ابو نصر داؤد کے خطرناک جاسوس ہیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 43 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔